بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے مومن کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ آج آپ نے جائزہ لینا ہے کہ گزشتہ سال جو گزرا ہے وہ میرا کیسے گزرا، میری صحت کے اعتبار سے، میری ذاتی اعتبار سے، میرے دماغ کے اعتبار سے، میری روحانیت کے اعتبار سے، میرے کاروبار کے اعتبار سے، میرے خاندان کے اعتبار سے، میری فیملی کے اعتبار سے، میرے اخلاق کے اعتبار سے، میرے حسن کردار کے اعتبار سے کیسا گزرا۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہے۔ جائزہ لینے کے بعد پھر آئندہ سال آپ نے اپنے سال کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ 3 کیٹیگری میں آپ نے سوچنا ہے۔ نمبر 1، آپ کی ذات جو ہے، آپ کا جسم کیسا رہا، آپ کی صحت کیسی رہی، آپ کا دماغ کیسے رہا، کوئی ٹینشن وغیرہ تو نہیں رہی، روحانیت کیسی رہی، حقوق العباد آپ کا کیسا رہا، اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا رہا، یہ آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ نمبر 2، آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کی معیشت کیسی رہی، آپ کی اقتصاد کیسی رہا، آپ کا کاروبار کیسا رہا، آپ کی معیشت کیسی رہی، آپ کا بزنس کیسا رہا، اس بارے میں سوچنا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ سوچنی ہے کہ میرا خاندان، میری فیملی، میرے والدین، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے ہم وطن اور میرے مسلمان بھائی، ان کے لیے میں نے کیا کچھ کیا، خدمت خلق کے لیے کیا کچھ کیا، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا۔ تو یہ ان 3 چیزوں کا آپ نے جائزہ لینا ہے اور اپنے آنے والے سال کو جو شروع ہو چکا ہے اس بارے میں سوچنا ہے کہ میں اس کو کیسے بہتر سے بہترین بناؤں گا۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ مومن کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، اس سے مراد صرف یہ دن نہیں ہے بلکہ آپ کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر لمحہ گزشتہ سے بہتر ہونا چاہیے۔ آج میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، گڈ ٹو گریٹ، یعنی بہتر سے بہترین کی تلاش۔ جو اچھا ہے اس کو مزید اچھا کیسے کیا جا سکتا ہے، جتنا کام آپ کر رہے ہیں اس کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا تھا۔ اس میں ایک بات جو میرے تجربے کی ہے، جو میں گزشتہ 25 سال سے کرتا آ رہا ہوں، وہ کیا ہے، مجھے اس میں بسا اوقات 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ اب 2024 جب ختم ہو رہا تھا تو میں بیٹھا روزانہ اس پر 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ دیتا ہوں کہ گزشتہ آنے والے سال میں 2025 میں نے کون سے کام کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہدف مقرر کرنا ہے، گول مقرر کرنا ہے، منزل متعین کرنی ہے۔ جب آپ کا گول طے ہو جائے گا، آپ کا ٹارگٹ طے ہو جائے گا، آپ کی منزل متعین ہو جائے گی تو وہاں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 2012 سے لے کے 2024 تک، ان 14 سالوں میں جتنا کام ہم نے سوچے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں، اس طرح کرنے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ کام بہتر انداز میں ہو جاتے ہیں۔ اس سال مثال کے طور پر میں نے سوچا کہ 3 ممالک کا سفر کرنا ہے۔ کن ممالک کا سفر کرنا، کون سے بر اعظم کا سفر کرنا ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنی صحت کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ میں نے سوچا اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اطوار کو، ان سب چیزوں کو بہتر کرنا، اپنے رویے کو، بیہیویئر کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر کیا کچھ کرنا ہے، یہ سارا میں نے ایک ڈائری میں لکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے نئی جنریشن کو پتہ ہی نہیں، اس دنیا کے مسافروں کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ ای راہ کے تو میروی بترکستانک، وہ کہتے ہیں کہ دیہاتی میں ڈرتا ہوں کہ تو جس راستے پر چل رہا ہے یہ کعبہ نہیں جاتا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ تو مکہ نہیں پہنچے گا، تو ترکستان پہنچے گا۔ تو آپ نے منزل متعین کرنی ہے۔ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ کل بھی ایک نوجوان آیا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا کہ سب سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ آپ نے کراچی میں رہنا ہے یا پنجاب میں رہنا ہے۔ آپ کے والدین پنجاب میں، خاندان سارا پنجاب کا، شادی آپ نے پنجاب میں کی، تو مستقبل آپ کا کراچی میں ہے
یا پنجاب میں ہے؟ کہہ رہا پنجاب میں ہے۔ تو میں نے جب مستقبل پنجاب میں ہے تو جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیں۔ نمبر 2، میں نے اس سے کہا آپ کرنا کیا کہتے ہیں؟ درس و تدریس کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، کمپنی بنانا چاہتے ہیں، اسکول بنانا چاہتے ہیں، فیکٹری بنانا چاہتے ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی کام مل جائے۔ میں نے کہا کوئی بھی کام مل جائے والی تو بات یہ ہے، ایک چوراہا ہے، دوراہا ہے، تو وہ پوچھے کہ آپ نے کدھر جانا؟ وہ کہتا کہ کہیں بھی چلے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جب کہیں بھی چلے جاؤں گا تو پھر یہ راستہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ چوراہے پر کھڑے ہیں، جب آپ پوچھ رہے ہیں کسی سے کہ بھائی یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اور وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے بھائی جان، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں کہیں بھی چلے جاؤں گا۔ جب کہیں بھی چلے جائیں گے کہ راستہ پوچھنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کہیں پر بھی چلے جاؤ، کدھر بھی منہ اٹھا کے دفع ہو جاؤ۔ اصل آپ کو منزل پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے جانا کہاں ہے، آپ نے کرنا کیا ہے۔ نئی جنریشن کے پاس، ہمارے نوجوانوں کے پاس، اکثر لوگوں کے پاس یہ متعین ہی نہیں ہے، منزل متعین نہیں ہے، ہدف متعین نہیں ہے۔ مین چیز، اصل چیز ہدف کا متعین ہونا ہے۔ تو آج آپ دکاندار ہیں، آپ رکشہ کرنے والے ہیں، آپ رکشہ ڈرائیور ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ کیمرہ مین ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ نے منزل متعین کرنی ہے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ گزشتہ سال سے آنے والا سال میرا ہر اعتبار سے بہتر ہوگا۔ گڈ ٹو گریٹ کی طرف سوچنا، بہتر سے بہترین ہوگا۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو دور چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وسائل رکھے ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ای کامرس ہے اور آن لائن کاروبار ہو رہے۔ آج بھی کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں غریب ہوں، آج بھی وہ غریب ہے، اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہا، اپنے لیے معیشت کو بہتر نہیں کر رہا، تو اس سے اچھا وقت شاید آپ کے پاس نہ ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ انتھک محنت کرے۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں ایک نوکری نہیں، 2 نوکری کریں۔ ایک نوکری کریں کہ جس میں آپ بچت کر سکیں، دوسری نوکری کریں آپ اپنی معیشت، اپنے خاندان کی معیشت، اپنی فیملی کو بہتر کر سکیں۔ آپ 8 گھنٹے نہیں، آپ 16 گھنٹے کام کریں، آپ محنت کریں۔ دیکھو کہتے ہیں نا، کام کرنے والے کے لیے دنیا کھلی ہوئی ہے اور کام چور کے لیے کوئی دنیا میں کام نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کام شروع کر دیں۔ میرا یورپ کے کئی ممالک میں جانا ہوا، مجموعی طور پر 23 ممالک کا میں نے سفر کیا۔ وہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ملے اس کو سعادت سمجھ کے کرنے لگتے ہیں۔ تو نوجوان یہ نہ کریں کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا، مجھے کہنے لگا استاد جی بہت فکر پریشان ہوں، پیسے نہیں ہے، قرض چڑھ گیا ہے، مجھے کوئی نوکری بتا دو۔ میں نے کہا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کہہ رہا کوئی بھی کام کر لوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمارے ہاں کلرک کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے کہا کہ ڈرائیور کی ضرورت ہے کہ یہاں پر، اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا خادم کی ضرورت ہے جو دفتر صاف کرے، چائے وائے لے کر، پھر یہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بتائیں کہ پھر آپ کر کیا سکتے ہیں؟ ایک طرف آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کہتا کوئی بھی کام کر لیں۔ جب آپ کو یہ کام دیتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، میرے عزت نفس کا مسئلہ آتا ہے۔ باہر ممالک میں کوئی عزت نفس کا نقصان نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیکاری کو دیکھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اے ادھر آؤ۔ وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ تم بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے جس میں میں کوئی چیزیں کھا پی لیتا ہوں، اور ایک چادر ہے جس کو میں وقتاً فوقتاً اوڑھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ چیزیں منگوائی اور اس کی قیمت لگوائی۔ جب بیچ دیا تو آدھے پیسوں کا کہا کہ اسے کھانا وغیرہ لے لے، اور آدھے پیسوں سے ایک کلہاڑا اور رسی خریدے، اور پھر کہا کہ جنگل میں چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لا کے یہاں پر بیچو شہر میں، اور ہاں چند دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ وہ جاتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا، لے کر آتا تھا، بازار میں بیچتا تھا، چند دنوں کے بعد وہ خوشحال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب خوشحالی آتی ہے، پیسے آتے ہیں نا، تو اس کے چہرے سے نظر آتا ہے، اس کے چال ڈھال سے نظر آتا ہے، اس کے لباس سے نظر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بہتر ہے یا وہ پہلے والا بہتر تھا کہ مانگنے کی جو ذلت ہے وہ تیرے قیامت کے دن تیرے
میرے چہرے پر نظر آتی ہے، یا یہ بہتر ہے؟ یقیناً یہ آج بہت سارے لوگ مانگتے ہیں، رونا روتے ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، شکوا نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں پر یاد سے۔ نوجوان محنت کریں، محنت کریں، انتھک محنت کریں، محنت، مستقل مزاجی اور مطالعہ، اسکل، مہارت، یہ وہ 3-4 چیزیں ہیں جو ناکام سے ناکام آدمی کو کامیابی کی دہلیز پر لے آتی ہیں۔ آپ نے، میں اس پورے کا خلاصہ کرتا ہوں، 3 چیزیں آپ نے اپنے جسم کو، اپنی صحت کو بہتر کرنا ہے، دماغی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے۔ نمبر 2، آپ نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ نمبر 3، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا آپ نے خیال رکھنا، بندوں کے حقوق کریں، اپنا بیہیویئر بہتر کریں، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے وہ ادا کریں۔ اور آخری چیز، اپنی فیملی، اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے مسلمان بھائی، ان سب کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ کو راضی کر لو اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے نبی کو راضی کر لو سنت پر عمل کر کے، مخلوق کو راضی کر لو ان کی خدمت کر کے۔ تو نئے سال کے آغاز پر آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے۔